ایک اہم سوال پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے کہ ایران کب تک ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ اس خطے کی نہ صرف حکومتیں بلکہ انٹیلیجنسیا، دفاعی ماہرین اور عوام بھی اس سوال پر بحث کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر ایران ایٹمی دھماکہ کر لے تو کیا اس خطے میں طاقت کا توازن قائم ہو جائے گا، نتیجتاً امن قائم ہو سکے گا۔ مزید یہ کہ دوسرے قریبی ممالک پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ السلام علیکم۔ خالد اقبال آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خالد اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے اس پہلو پر بات کرتے ہیں کہ ایران ایٹمی دھماکہ کرنے کے کتنا قریب ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ایران کا انریچڈ یورینیم یعنی افزودہ یورینیم اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا تھا یا اسے تلف کرنا چاہتا تھا۔ IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جس کو اردو میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کہتے ہیں، اس کے مطابق ایران کے پاس 440.9 کلو گرام یورینیم موجود ہے، جو 60% تک افزودہ ہے۔ جتنی انریچمنٹ ہتھیار بنانے کے لیے درکار ہے، اس کے مطابق 90% کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی صرف 10% اور انریچمنٹ کر لی جائے تو ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں۔ IAEA کی اس رپورٹ پر انحصار کرتے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے، ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے بالکل قریب ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کی یہی بنیادی وجہ ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کے پاس موجودہ انریچڈ یورینیم کا کیا ہوا، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ جتنی خبریں بین الاقوامی میڈیا دے رہا ہے کہ آدھا تباہ ہو گیا، یہ سب اندازے اور کیافے ہیں۔ ناظرین، یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عام طور پر 3 سے 5% افزودہ یورینیم بجلی پیدا کرنے والے جوہری ری ایکٹر میں استعمال ہوتا ہے، اور 20% افزودگی کو بہت حساس سطح پر سمجھا جاتا ہے۔ 60% افزودگی ٹیکنیکلی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ 90% افزودہ یورینیم کو ویپنز گریڈ کہا جاتا ہے، گویا اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو معلومات میں نے فراہم کی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو مستقبل قریب میں ایران سے کتنا زیادہ خطرہ ہے۔ گو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہی بات ایرانی صدر اور وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل فورمز پر 2026 کے اوائل میں متعدد بار دہرائی، لیکن اسرائیل کا خوف بڑھتا ہی گیا۔ موجودہ جنگ اسرائیل کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہے۔ اس کو ایران کا نیوکلیئر ہونا اس کے گریٹر اسرائیل پلان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتا ہے۔ ایک سوال پھر بھی اہم ہے۔ ایران کے کچھ حلقے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن جائے تو خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ وہ نارتھ کوریا اور پاکستان کی مثال دیتے ہیں۔ جب سے نارتھ کوریا نے جوہری ہتھیار بنائے ہیں اور امریکہ اس کے میزائلوں کی زد میں ہے، امریکہ نے براہ راست نارتھ کوریا پر حملہ نہیں کیا۔ دوسرا، پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی بحران آئے، لیکن دونوں ممالک کی ایٹمی قوت نے جنگ کو محدود رکھا۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہوئی کہ قوت کا توازن قائم ہو تو جنگ سے بچا جا سکتا ہے،
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کا توازن کسی صورت بھی اسرائیل کو قبول نہیں ہے، کیونکہ ایران کا ایٹمی قوت بننے کا واضح مطلب یہ ہے کہ نو گریٹر اسرائیل۔ یہی وجہ ہے کہ ایران بار بار جنگ بندی اور مذاکرات کی بات کرتا ہے، جبکہ اسرائیل جنگ بندی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ ناظرین، IAEA کی رپورٹس اور عالمی میڈیا میں چھپنے والی خبروں کی روشنی میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایران ہر صورت ایٹمی قوت بنے گا۔ وہ پابندیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا، پہلے بھی اس پر پابندیوں کی بھرمار ہے۔ ان پابندیوں کی موجودگی میں اس نے ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی۔ 440.9 کلو گرام یورینیم کو 60% تک افزودہ کر دیا۔ حالیہ جنگ میں امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے بھی ایران کے خلاف استعمال ہوتے رہے۔ ایران آبنائے ہرمز پر قبضہ کر چکا، اب وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ویڈیو کا آخری سوال: اگر ایران ایٹمی قوت بن جاتا ہے تو پاکستان اور سعودی عرب پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آج کی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر کم ہوگا، لیکن خلیجی ممالک کے سلسلے میں پاکستان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور پاکستان کو ہی خلیجی ممالک اور ایران کے تعلقات استوار اور اچھے رکھنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات بھی پاکستان پر انحصار کرے گا۔ وہ ایران کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنے میں پاکستان کی مدد چاہے گا۔ سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی ہونے کے باوجود دونوں ممالک آپس میں تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں بھی پاکستان کا رول بہت اہم ہوگا۔ چونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اس لیے بھی ایران سعودی عرب کے ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپوں یا چھوٹی موٹی وجوہات کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ اگر ایران ایٹمی قوت بن جاتا ہے تو بہت سے ممالک بھی اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو تبدیل کر لیں گے۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل اپنے اصل منصوبے گریٹر اسرائیل، جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی، آگے اس کو کیسے بڑھایا جائے گا، اس وقت اس پر غور کرے گا۔ اس لیے اس وقت اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جو ہی حالات تبدیل ہوں گے، ان حالات کے واقعات کے تجزیے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنا انالیسس پیش کروں گا۔ شکریہ۔